بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ اسکرین کے اوپر پہلے ایک ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ مسلمانوں اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو، یہ نماز تمہیں نہ بچائے گی، یہ روزہ تمہیں نہ بچائے گا، یہ داڑھی تمہیں نہ بچائے گی، یہ زکوٰۃ تمہیں نہ، خدا کی قسم بچائے گا تو حسین پاک کا دامن کرم بچائے گا۔ اے دل بدی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن وہ ذاتی۔ عزیزان گرامی، اس جاہل بریلوی کو آپ نے دیکھ لیا، چاہے وہ بریلوی ہو یا کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یہ لوگوں کو قرآن کریم کے بالکل خلاف پیغام دے رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، گمراہ بنا رہا ہے، اور لوگوں کو ٹوپی پہنا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ 2 نمبر لوگ، یہ دجال کی اولاد ہیں، ابو لہب ابو جہل کی نسلوں میں سے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کریں، نسل بھی تو آگے بڑھنی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی ہڈیوں پہ رحم کرو۔ کس بات پہ؟ کیونکہ نماز تمہیں نہیں بچائے گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ روزہ تمہیں نہیں بچائے گا، زکوٰۃ تمہیں نہیں بچائے گی، تو یہ داڑھی رکھنا تمہیں نہیں بچائے گا۔ یعنی اسلام کی جتنی بنیادی چیزیں ہیں جو حدیث پاک کے اندر ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم تمام تر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا کیا چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں بیسک بتائی گئی ہیں اسلام کی بنیاد۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وصوم رمضان، وحج البیت۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد دوسری چیز ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے روزہ، پھر ہے حج۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، اور اس بنیاد کو ہی اس خبیث کی اولاد نے جھٹلا دیا اور کہا کہ نماز تمہیں نہیں بچائے گی۔ تو پھر کیوں آپ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ نماز جنت کی کنجی نماز ہے، الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ، حدیث پاک کے پورے الفاظ ہیں کہ جنت کی کنجی یعنی جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ کیوں آپ علیہ السلام نے کہا؟ کیوں آپ علیہ السلام نے نماز کی فضیلت اور وعید بیان فرمائی؟ اور یہ کیوں حدیث پاک کے اندر آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نمازوں کا ہوگا؟ جس کی نماز درست ہوگی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اس کو پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 3 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا اور جو آپ سے پہلے بھیجا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت کے راستے پہ ہیں، یہی لوگ ہدایت کے راستے پہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی 3 آیت میں اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور مالی عبادت جتنی ہے وہ تمام عبادتیں ادا کرتے ہیں، تو یہی سچے پکے مومن ہے۔ سچے پکے مومن یہی ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین جنت کی شکل میں ایک ٹھکانہ ہے، بہترین انتظامات ہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن کریم کے اندر، تو تم کون ہوتے ہو اللہ کی بات کو جھٹلانے والے، قرآن کریم کو غلط اور دین اسلام کو غلط پیش کرنے والے۔ اور اس بوڑھے میاں نے کہا جس کی ہڈی قبر میں مجھے نظر آ رہی ہے، کچھ ہڈی اس کی قبر کے اندر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نجات دے گا تو وہ
حسین کا دامن کرم نجات دے گا۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یقینی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہو، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن نجات کا ذریعہ صرف یہ نہیں ہے، فقط یہی نجات کا ذریعہ ہے یہ نہیں ہے۔ جو بیسک چیز ہے اللہ نے کہا، جو بیسک چیز ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے، جو بنیاد مضبوط کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کے دل میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن فقط اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھائے رکھنا اور نمازوں سے دور رہنا، زکوٰۃوں سے دور رہنا، حج سے دور رہنا اور بنیاد مٹا دینا، ختم کر دینا، یہ بیوقوفی کی علامت ہے، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہاں خود حسین، حضرت حسن اور حضرت حسین خود یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، یا ربی نفسی، تو وہ بھلا کیسے بچا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو جانیں گے بھی نہیں آپ ہے کون۔ تو میں گزارش کروں گا ایسے لوگوں سے، یا تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو یا سیدھے راستے پہ آ جاؤ، تمہارا آخرت اور انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ یہ اسلام کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لفنگے ہیں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ بالکل جاہل جھپٹ آدمی ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی اسے نہیں آتی ہوگی، لیکن قرآن کا مطلب سمجھانے بیٹھا، اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے لگا غلط سلط۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں وہ اپنا ایمان اور اپنے اندر ایک غلط چیز کو جنم دے رہے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے بچ کر رہے اور اپنی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔